ہماری کیفیت تو یہ ہو چکی، اہل شرک دھڑلے سے میرے دروازے پر آ کر 11ویں کی کھیر دے کر جاتے ہیں، محرم کے حلوے دے کر جاتے ہیں، عید میلاد کے، شبرات کے، کنڈے کے کھانے آتے ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ تمام حرام چیزیں ہیں، لیکن اس ڈر سے کہ اگر میں نے اس کو وصول نہ کیا تو معاشرے میں مشہور ہو جائے گا اے وی بابی نے، بیٹے سے کہتا ہوں پتر لے لا پھر کوٹھے تے سٹ دیاں گے۔ میں اپنی توحید کو، میں اپنے اللہ کی توحید کو ماننے کے عقیدے کو اس لیے بیان نہیں کرتا کہ لوگ مجھے وہابی سمجھیں گے، لوگ مجھ سے بائیکاٹ کریں گے۔ میں ہر رنگ میں رنگا جاتا ہوں، میں ہر رنگ میں ڈوب جاتا ہوں، کہیں ووٹ لینے کے لیے، کہیں کھانے لینے کے لیے، کہیں بے غیرتی کی وجہ سے۔ میرے دل کے اندر یہ ہم اور غم پیدا نہیں ہوتا کہ جب یہ اپنی شرک کی دعوت میں اتنے ننگے ہیں، میں رب کی توحید کی دعوت میں ننگا ہو جاؤں؟ یہ اللہ کی توہین کرتے ہوئے نہیں شرماتے، یہ شرک کرتے ہوئے نہیں شرماتے، یہ علن اعلان 7 شریف کے دربار پہ طواف بھی کر رہے، رمی بھی کر رہے، گندے پانی کو زمزم بھی کہہ رہے، کڑے بھی پہن رہے، یا علی مدد کے بیج بھی لگا رہے، گھر کے اوپر پنجے بھی ٹانگ رہے، سبز جھنڈی بھی باندھ رہے، ہاتھ میں امام ضامن بھی باندھ رہے، گلے میں تعویذ بھی لٹکا رہے۔ جب یہ کفر میں ننگے ہیں تو میں لا الہ الا اللہ کی پہچان میں ننگا ہو جاؤں؟ کیا رفعین کرنے کے بعد میری اور آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی؟ کیا آمین کہنے کے بعد میری اور آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی؟ کیا اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوا لینے کے بعد ہمارے سر سے بوجھ اتر گیا؟ لوگوں، ایک گھڑی آنے والی ہے جب اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی، جب اللہ کے سوال ہوں گے، بندے کے جواب ہوں گے۔ اس گھڑی کے لیے تیاری کر لو۔ اگر مجھ سے اور آپ سے میرے اللہ نے پوچھ لیا، میرے اللہ نے سوال کر لیا، تیری جوانی کی بہاریں تھی، جوانی کے ایام تھے اور شرک اور کفر کا طوفان اسلام کے نام پر پھیل رہا تھا، کیوں ٹیلی ویژن قرآن ٹی وی کا نام دے کر کفر اور شرک پھیلا رہا تھا؟ تو نے کیا کیا؟ تو نے کتنے لوگوں تک لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچایا؟ تو نے کتنے قبر پہ جھکنے والی گردنوں کو اللہ کے سامنے جھکانے کی کوشش کی؟ کتاب کے ذریعے، کیسٹ کے ذریعے، سی ڈی کے ذریعے، درسوں کے اندر لا کر، جعلیات کا منہ دکھا کر، قرآن ترجمے والا دے کر، اپنی استطاعت کے مطابق تو نے لا الہ الا اللہ کی اس تحریک میں کتنا حصہ ڈالا ہے؟ اللہ کے لیے یہ سوال بڑا شدید سوال ہے۔ یہ سوال اگر آپ سے اور مجھ سے ہو گیا، اس کا جواب آج تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا جواب آج سوچ لیجئے، اپنی اولاد کی زندگی پر، ان کی تربیت پر، اپنے گھر کی تربیت پر، اپنے بیوی بچوں کی تربیت پر نظر دوڑائیے۔ اپنے بچوں کو اہل حدیث بنائیے، اپنی بیوی کو اہل حدیث بنائیے، اپنے بھائیوں کو اہل حدیث بنائیے، اپنے گھر والے کو اہل حدیث بنائیے، خانوادے کو اہل حدیث بنائیے، اور اس دعوت اہل حدیث کو پھر گلی گلی عام کیجئے۔ لوگوں کو سنائیے، ان گردنوں کو جو کبھی 7 کے دربار پہ جھک جاتی ہیں، کبھی بابا بلے شاہ کے دربار پہ جھک جاتی ہیں، کبھی گھوڑے شاہ کے دربار پہ جھک جاتی ہے، ان کو بتائیے یہ اللہ نے تیری پیشانی صرف اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنائی ہے، یہ پیشانی خیر کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کا فہم عطا فرمائے، پھر توحید کا ہم عطا فرمائے، یہ غم عطا فرمائے، ہماری آنکھیں خون کے آنسو روئے لوگوں کو شرک کرتے ہوئے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو افسوس کرتے ہیں۔ صبح صبح موٹر سائیکل والا دہی لینے کے لیے نکلتا ہے انڈیا پاکستان میں، اس کی لائٹ جل رہی ہوتی ہے، اس کی جلی ہوئی لائٹ کو دیکھ کر یوں اشارہ کرتے ہیں کہ تیری لائٹ جل رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، بند کر لے، ضرورت نہیں ہے لائٹ کی، سورج نکل آیا ہے۔ اس کی لائٹ بند کروانے کے لیے اس سے دوستی بھی نہیں، رشتہ داری بھی نہیں، تعلق بھی نہیں، ہمارا ہاتھ یوں ہو جاتا ہے اور اس کے گھر سے 9 محرم کو ذوالجناح بھی نکل رہی ہے، ماتم کے منظر بھی چل رہے ہیں، کفر و شرک کا بازار بھی گرم ہے، وہ 11ویں شریف بھی بڑے دھڑلے سے مناتا ہے، اس کے دروازے پر یا علی مدد کے بیج اور سپیکر اور بینر بھی لگے ہوئے ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ اس کی موٹر سائیکل کی لائٹ بند کرنے کے لیے ہاتھ ہلا لیتے ہیں، اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے زبان نہیں ہلا سکتے۔ اللہ ہمیں اس توحید کی فکر، اس کو عام کرنے کی فکر عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر نوجوان اس توحید کا داعی بنے، وہ سکول میں ہو تو توحید کا داعی، وہ بازار میں ہو تو توحید کا داعی، وہ کاروبار میں ہو تو توحید کا داعی،
وہ کمپنی میں ہو تو توحید کا دائی، اس کے دل میں یہ غم بیٹھ جائے کہ میں نے اللہ کی توحید کے واضح کو جہاں تک میری استطاعت ہے میں نے اس کو عام کرنا ہے۔ کیونکہ یہ سودا اتنا قیمتی ہے، اللہ کی قسم اگر کوئی شخص آپ کی محنت سے اللہ کے فضل سے اس راہ توحید پہ آ جاتا ہے، قیامت کے دن آپ کی زندگی بھی آپ کے پلڑے میں ہوگی اور اس کی زندگی بھی آپ کے پلڑے میں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر دے کہ اتنے حساس اور اہم موضوع پر گفتگو آپ نے کی، اور اللہ رب العالمین ہمیں بھی توفیق دے آج کے بعد سے کہ ہم انکار منکر کریں اور توحید کے پیغام کو عام کریں، توحید کے مفہوم کو لوگوں کو بتائیں۔ ان مسکینوں کو پتہ نہیں ہے کہ توحید کیا ہے، اور نتیجے کے طور پر وہ کیا کرتے ہیں؟ مخالفت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کے بجائے غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس مسکین کو پتہ نہیں ہوتا بسا اوقات۔ تو ہماری ذمہ داری جہاں انکار منکر ہے وہیں توحید کی وضاحت بھی ہوتی ہے۔